آج کے سارے سیاسی دوستوں کو یہ سبق ان سے سیکھنا چاہیے کہ سیاست جمہوریت کی کس طرح ہوتی ہے، کیا کیا قربانی دینی پڑتی ہے اور کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ان کے شوہر مرد ہور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی ہم سب کو سکھایا۔ خود پابند سلاسل رہے 14 سال، لیکن کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا آمریت سے، اور ہم سب کا سر فخر سے بلند رکھا۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، اور بی بی شہید کا یہ پیغام تھا کہ آپ ریاست ہوتی ہے ماں کی طرح، اس کا کام ہے کفالت کرنا، اور جمہوری قوتوں کا کام ہے مظلوم طبقات کے ساتھ کھڑے ہونا، چاہے وہ خواتین ہوں، مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ غریب طبقہ ہو، کسان ہو، مزدور ہو، سب کے ساتھ پہلے کھڑا ہونا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے اب جا کے 2022 میں آپ نے دیکھا بدترین سیلاب آیا تھا، کسی کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ سندھ میں اب اس طرح کی ملکیت دی جا رہی ہے ان گھروں کی، ریزیلینٹ ہاؤسنگ جسے کہتے ہیں، مکمل ہاؤسنگ جسے کہتے ہیں۔ سر پہ چھت اور روٹی اور کپڑا کی بات خالی نہیں تھی ہمارے لیے، یہ ہمارا منشور ہے۔ اور شہید بی بی نے بنیاد ڈالی دنیا کے سب سے بہترین اور مشہور کفالت کے غریب کفالت پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ ان کی سوچ تھی جو ہم آگے لے کے چلے، اور آج بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہہ کے کہ دنیا میں ساری عالمی قوتیں اسے پہچانتی ہیں، اور جب کوئی آفت آتی ہے ملک میں تو اسی کے ذریعے منتقل ہم نے تو کیا تھا، اسی کے ذریعے منتقل ہونا چاہیے گھر کی دہلیز تک امداد، کیونکہ اگر ہم غریب کا ساتھ چھوڑتے ہیں یا مستحق کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو حق ہمارا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ ان کا پیغام تھا ہم سب کو، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ریڑھ کی ہڈی لگا کے گئیں وہ پاکستان کے پبلک ہیلتھ سیکٹر کی، ہر کام کیا انہوں نے، تو بہت کام کیے تھے، ان کے شہید والد نے بھی بہت کام کیے تھے، وہ تو امر ہو گئیں۔ دیکھیے ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں ان کو کہ شہادت سے آپ جسم تو لے سکتے ہیں کسی کا، لیکن وہ شہید ہوئیں ایک نہتی لڑکی سارے دہشت گردوں کا سامنا کرتے ہوئے۔ کنیز کربلا کی یزیدیت سے جنگ تھی، سے شروع ہوئی، اور پھر آخر میں وہ آج کل کے دور کے یزید جو دہشت گرد ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہوئی۔ انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا گھر میں بیٹھنا، وہ آئیں واپس، خطرات سب سامنے تھے، بتا دیا گیا تھا، ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ گئیں، کہنے کہ میں ڈرائنگ روم میں سیاست کرنے نہیں آئی ہوں۔ تو اسی لیے ہم ہمیشہ ہر ان کی برسی پہ ان باتوں کو یاد کرتے ہیں، اور لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ سارا پاکستان ان سے سبق لے گا کہ ملک کو تقسیم اور نفرت کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قربانی دیتے ہیں پھر بھی آپ پاکستان کی، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کے لیے دعاگو ہوتے ہیں، اور آپ جدوجہد وہ کرتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ ملک کے باہر جا کے گالم گلوچ کریں، ملک کے باہر جا کے سیاست ایسی کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اس کے کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں، پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں اور ان پر کیچڑ اچھالیں۔ اس طرح کی سیاست ہم قطعاً یقین نہیں کرتے، نہ زرداری صاحب کرتے، نہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ہم نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست پر مذمت کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ لوگ مشعل راہ سمجھیں گے شہید بے نظیر بھٹو کے کال آف فیل کو، اور فالو کریں گے ان باتوں کو۔ وہ رانی تھیں ہم سب کے لیے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں، اور چاروں صوبوں کی زنجیر تھیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وفاق پر حملہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے جب وسائل پر حملہ ہوتا ہے اور تقسیم منصفانہ ہو۔ یہی ہمارا ایک مطالبہ رہتا ہے، اسی لیے ہم نے اقتدار کو ہمیشہ ترجیح نہیں دی۔ بے نظیر شہید نے ہمیں سکھایا کہ اقتدار اگر ہوتا بھی ہے تو بس عوام کی سروس اور خدمت کے لیے ہے۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں
کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بے نظیر شہید کا راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، ایک سوال ہے ہمارا چھوٹا سا کہ 25 میں جو 9 مئی میں جو ملوث لوگ تھے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کو سزائیں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ نواز شریف ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ سزا دی جائے جو ابھی بقایا رہتے ہیں، جن لوگوں نے اس حکومت کو لایا، خان صاحب کو لایا، تو کیا آپ کہیں گی ان کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ شہداء کی جگہ ہے، یہاں ہم ان شہید کے لیے دعاگو ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں پاکستان کے لیے۔ ظاہر ہے اب ان کی ہم کیا بات کریں، جو پوری سیاست کا محور ایک قیدی کو رہا کرنا رہ گیا ہے۔ ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست نہ کی، نہ ہمیں کہا گیا۔ جو ہمارے لیڈران پہلے خود قید ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں رہیں گے، تم لوگ اپنے آپ کو مت جلاؤ۔ ہم نے جو بھی سیاست کی ہے اپنی قیادت سے سیکھی ہے، ہم ادنا کارکن ہیں، تو مجھے تو یہ سیاست سمجھ ہی نہیں آتی کہ ساری سیاست کا محور ایک طرف ہوتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں بات کریں گے، دوسری طرف کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف نفرتوں کے قافلے بھڑکاتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا ایک راستہ بن گیا ہے، ملک سے باہر جا کے ملک کی تذلیل کرتے ہیں۔ اس طرح کی سیاست کے ہم حامی نہیں ہیں۔ جی میڈم، آئینی ترامیم کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف تو پیپلز پارٹی نے بہت اچھی اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں، لیکن دوسری جانب سندھ میں اور پورے پاکستان میں ایک کرٹیسزم کا بھی ایک ماحول چل رہا ہے جس سے لوگ خوش نہیں ہیں، خاص طور پہ بٹلا برادری۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے۔ جو خوش نہیں ہیں وہ ضرور ہمارے پاس آئیں، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں۔ ہم ریاست اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمہوری اقدار کا مقصد اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمان میں آ کے سیاست کریں، پارلیمان میں آ کے گفت و شنید کریں، اپنا موقف بیان کریں۔ تو موقف ہم نے سب کا ہمیشہ سنا ہے، اور پیپلز پارٹی ہی ہے جس کی وجہ سے بہت سختیاں نہیں ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری شکیں ہمیں جو عوام دوست نہیں نظر آئی تھی وہ ہٹائی گئی ہیں۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو۔ بہت بہت شکریہ۔